السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید۔ پروگرام ہے یو آسک فار اٹ اور فرائیڈے کی شام آپ کی خدمت میں حاضر ولنگ ویز کے فورم سے۔ آج کا پروگرام تھوڑا سا ڈسٹنکٹ اس سینس میں ہے کہ ہمارے سی ای او ولنگ ویز ڈاکٹر صداقت علی ادھر لاہور اسٹوڈیوز میں موجود نہیں ہیں، مگر پھر بھی ہم ان سے پروگرام میں گفتگو کریں گے اور آپ کی بھی بات چیت ان سے کروائیں گے، اور جو آپ کے سوالات ہوں گے، یعنی کیونکہ یہ پروگرام ریئل ٹائم ہے، لائیو ہے، تو آپ بھی کوئی سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صداقت جو ہیں وہ لندن میں تشریف رکھتے ہیں، ملٹن کینز میں، اور وہاں سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ تو آپ بھی اگر لائیو پروگرام میں کوئی سوال کرنا چاہیں تو میں اپنے پروڈیوسر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ سوال فلیش ہماری اسکرین پہ کر دیں، ڈاکٹر صداقت تک بھی پہنچ جائے گا، ہم تک بھی pہنچ جائے گا، اور اس کے سوالوں کے جواب بھی دیں گے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کی ملاقات یہاں پہ لاہور اسٹوڈیوز میں جو لوگ موجود ہیں ان سے کرا رہا ہوں۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں طاہا صداقت، عبدالرحمان صداقت صاحب۔ جی طاہا صداقت کے بڑے بھائی ہیں، that's why I made that mix up ہو گیا۔ سو عبدالرحمان صداقت صاحب خود جو ہے لندن سے فارغ التحصیل ہو کے آ چکے ہیں، کنگز کالج سے ایڈکشن سائیکالوجی میں ماسٹرز کیا آپ نے، اور ہمارے ولنگ ویز میں سی او او ہیں۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام۔ تھینک یو۔ اور ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں مس شمائلہ، اور مس شمائلہ بطول جو ہیں وہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں، کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں۔ آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ مس نادیہ شیخ ہمارے ساتھ ہیں، کاؤنسلر ہیں، آپ کا آنے کا شکریہ۔ اور ادھر مس منہل خان ہے، کلینکل سائیکالوجسٹ، تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس۔ اور جناب خواتین و حضرات، آپ کی ملاقات میں کرا رہا ہوں ہمارے جو سی ای او ہیں ڈاکٹر صداقت علی، لندن میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، خوش آمدید۔ وعلیکم السلام، کیسے مزاج ہے آپ کے؟ سر آل گڈ الحمدللہ۔ کیسا وہاں کا موسم ہے، وقت کیا ہے اس وقت وہاں پہ؟ موسم بہت زبردست ہے، اور وقت اس وقت جو ہے وہ تقریباً 3 بجنے والے ہیں۔ 3 بجنے والے ہیں، اور یہاں پہ 7 بجنے والے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اور شرکاء اور ناظرین، آج جس موضوع کو ہم لے کر آگے بڑھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ولنگ ویز ایک ری ہیب سینٹر، ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پر نشے سے مریضوں کی بحالی کا کام ہوتا ہے، اور جہاں پر جو نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں ان کا بھی علاج ہوتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ انڈور پیشنٹس ہمارے علاج گاہ میں رہنے کے بعد آخر کار جو ہے اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، یا علاج گاہ سے فارغ ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، ڈسچارج ہو جاتے ہیں۔ اب یہ آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ کیا ان کا علاج مکمل ہو چکا ہوتا ہے جب وہ یہاں پہ چلے جاتے ہیں؟ مختلف دورانیے کے لیے وہ یہاں پہ رہتے ہیں ولنگ ویز میں۔ مثلاً اگر بہت انٹینسو ٹریٹمنٹ ہے جو کہ کچھ صرف لوگوں کا ہوتا ہے جو کوالیفائی کرتے ہیں، تو وہ 42 ڈیز کا ہوتا ہے۔ ہم زیادہ تر پروموٹ نہیں کرتے ہیں کہ ڈی ٹاکس جو کہ 21 دن کا یا 28 دن کا ہوتا ہے، ہم اس کو زیادہ پروموٹ نہیں کرتے، کیونکہ وہ پوری طرح سے علاج ہوا نہیں ہوتا انلیس وہ پیشنٹ ہمارے پاس پہلے بھی علاج میں آ چکا ہو۔ زیادہ تر لوگوں کا علاج جو ہے 100 دن ہوتا ہے۔ 100 دن کے بعد کئی دفعہ لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ شاید بالکل مکمل علاج ہو گیا اور اب مزید ان کو ضرورت نہیں ہے، مگر میں یہاں پہ سب سے پہلے عبدالرحمان صاحب سے آغاز کروں گا، اور پھر ڈاکٹر صداقت کے پاس لندن جائیں گے ہم ان سے پوچھنے کے لیے۔ عبدالرحمان صاحب آپ یہ فرمائیے گا کہ فیملی اور پیشنٹ، یہ کیوں ان کو ایک خیال ہوتا ہے کہ یہ ایک جو لمبی دائمی کرونک ڈیزیز اوور ایئرز چلتی رہی ہے، وہ 100 ڈیز میں ٹوٹلی پیشنٹ ریکور ہو جائے گا، اور ہی ول بی فری آف ڈرگز اینڈ آل دی مینٹل پرابلمس جو ان کے رویے تھے، بیہیویئر تھے، وہ سب ٹھیک ہو جائیں گے؟ ایسا ہوتا ہے، کہیں اور ہوتا ہے، یا یہ لوگوں کا وہمہ ہے؟ اصل میں پیشنٹس اور فیملیز جو ہیں وہ یوزولی شارٹ ٹرم ٹریٹمنٹ کی طرف ان کا گول ہوتا ہے، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی ایسا علاج ہو جس سے کسی شارٹ ٹائم پیریڈ میں ان کا مسئلہ حل ہو جائے، جبکہ ایڈکشن کی جو بیماری ہے وہ کسی بھی لحاظ سے کیوریبل ڈیزیز تو ہے نہیں، وہ ایک مینیجیبل ڈیزیز ہے۔ دنیا میں کسی بھی ٹریٹمنٹ سینٹر میں کوئی ایسا علاج نہیں اویلیبل جس میں ایک شارٹ ٹائم پیریڈ میں پوری طرح سے ایڈکشن کا علاج کیا جا سکے، کیونکہ یہ ایک ریکرنگ ڈیزیز ہے جس کی طرف بار بار واپس جایا جا سکتا ہے اگر اس کو مینیج نہ کریں آؤٹ ڈور کاؤنسلنگ سے،
بہت ساری جو کنٹریز ہیں اس کے اندر الکوہولکس انانیمس اور نارکوٹکس انانیمس جیسی فیسلٹی اویلیبل ہے کہ لوگ میٹنگز اٹینڈ کر سکتے ہیں کانسٹنٹلی تھرو آؤٹ دیئر لائف اوور اے لانگ ٹائم اسپین، جس سے کہ وہ اس ڈیزیز سے دور رہنے میں ان کو ہیلپ ملتی ہے. اس لیے ایک ٹریٹمنٹ جو ہے وہ 100 ڈیز کے بیانڈ آؤٹ ڈور 100 ڈیز تک جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد مزید 100 ڈیز آلٹرنیٹ ڈیز کی بیسس پہ، کیونکہ کانسٹنٹ ریمائنڈر اور کانسٹنٹ ایجوکیشن کی اس میں ضرورت ہے. لیکن لوگ بہت زیادہ یوز ٹو ہوتے ہیں کوئک فکس میں، جیسے کہ ویٹ لاس کے پروگرامز میں بھی لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی کوئک فکس مل جائے جس سے کہ ان کا جلدی سے وزن کم ہو جائے، اور کئی دفعہ لوگ سرجری جیسی چیزوں کی طرف بھی چلے جاتے ہیں اپنے ویٹ لاس کے لیے، جبکہ ڈائٹ مینجمنٹ اور ایکسرسائز کی طرف نہیں جاتے. سو اٹس اے ڈیزائر آف پیپل ٹو گو ٹوورڈز شارٹ ٹرم کوئک فکس دیٹ میکس پیپل سیک فار شارٹ کٹس. کہ اس کا ریزن ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیکاز لوگوں کو اس بیماری کا بھی پتہ نہیں ہے، کہ ان کو یہ نہیں پتہ کہ کس کس اسپیکٹ میں انسان کو افیکٹ کرتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ان کو لگتا ہے کہ صرف ڈیٹاکس ہو گیا تو بات ختم ہو گئی، جبکہ وہ کافی اسپیکٹس میں لائک بایولوجیکلی، سائیکولوجیکلی، سوشلی، اسپریچولی انسان کو افیکٹ کرتی ہے. ان سب چیزوں کا ٹریٹمنٹ میں ٹائم لگتا ہے. ڈاکٹر صداقت کی طرف ہم چلیں گے لنڈن. اور ڈاکٹر صاحب یور ان پٹ، کیونکہ آپ کا اس بیماری کو لے کے، نشے کی بیماری کا علاج، چاہے وہ کسی بھی طرح سے کسی بھی سبسٹنس ابیوز ہو، آپ مور دین 40 ایئرز اس کے ساتھ وابستہ ہیں اس کے علاج سے، تو آپ کا ان پٹ کیا ہے؟ لوگ مریض اور مریض کے لواحقین یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ اب یہ مکمل علاج ہو چکا ہے، جبکہ آپ اس کو ڈائبٹیز سے بھی تشبیہ دیتے ہیں ان اے وے؟ یہ ذرا سینیریو تھوڑا سا سمجھائیے ہمیں. اچھا، جیسے ابھی عبد الرحمان نے بتایا کہ یہ ایک پرائمری کرونک النس ہے، یعنی یہ جسمانی نقص ہے جس کی وجہ سے لوگ نشہ کرنے کے لیے قابل نہیں رہتے یا فٹ نہیں رہتے، اور جنہیں نشہ کرنے کی عادت ہوتی ہے جب وہ نشے کے بغیر رہتے ہیں تو ان کو بہت مسائل ہوتے ہیں، اور ان مسائل کو حل کرنا سیکھنا پڑتا ہے، اپنے موڈ اور مزاج کو اور اپنے حالات کو نئے سرے سے مینج کرنے کی عادت ڈالنی پڑتی ہے، جو کہ پہلے انہیں عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر موقع پہ ڈرگز یا الکوہل کا استعمال کر کے اپنی زندگی کا پہیہ گھسیٹ رہے ہوتے ہیں. تو اب یہ سمجھے کہ یہ ڈائبٹیز جیسی بیماری ہے جس میں جسمانی طور پر نظام میں کچھ خلل آتا ہے کہ کاربوہائیڈریٹس کو یا شوگرز کو جسم صحیح طرح توانائی حاصل کرنے کے لیے استعمال نہیں کر سکتا، اور خون میں شوگر بڑھ جاتی ہے اور توانائی کی ضرورتیں پوری نہیں ہو پاتی. تو ڈائبٹیز کے لیے پھر دوائیں، انسولین، یہ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ پرہیز ہیں، واک ہے، ایکسرسائز اور غذا کا، اور ٹینشن سے بچنے کے معاملات ہیں. تو انٹینسو لائف سٹائل چینج چاہیے ہوتی ہے. ایڈکشن الکوہلزم میں بھی جب کسی مریض نے نشہ چھوڑنا ہوتا ہے تو ڈیٹاکسیفیکیشن کے بعد، یعنی اس کے جسم میں جتنے جمع نشے ہیں جب وہ نکل جاتے ہیں تو پھر اس کو ایک انٹینسو لائف سٹائل چینج میں جانا ہوتا ہے، جو کہ بہت بڑا کام ہے اپنی زندگی کو بدلنا، لیکن اس کا اجر اور اس کا انعام بہت بڑا ہے. پہلے بات میں کچھ غلط فہمیاں دور کرنا چاہوں گا کہ جو ٹریٹمنٹ ہے ایڈکشن کا وہ ضروری نہیں کہ انڈور ہو. زیادہ تر مریضوں کا علاج اب آؤٹ ڈور میں ممکن ہے، بشرطے کہ وہ اپنی دستیابی کو یقینی بنائیں، وہ خود چل کے آئیں اور آ کے تو اپنی ضروری کاؤنسلنگ حاصل کریں، اور 2-2.5 گھنٹے کے بعد اپنا کام مکمل کر کے اپنے گھر کو لوٹ جائیں. لیکن زیادہ تر مریض اس سہولت سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور لیتو لال کرتے ہیں اور علاج کی طرف نہیں آتے، اور اپنے گھر والوں کی زندگی کو مشکلات میں وہ ڈال لیتے ہیں. اور یہ وہ مریض ہوتے ہیں جن کے اندر زیادہ تر ذہنی صحت کے مسائل بھی ہوتے ہیں. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ ایڈکشن کے پس منظر میں ان کو کوئی موڈ ڈس آرڈر ہوتا ہے، یا ڈپریشن ہوتی ہے، یا پینک اٹیکس ہوتے ہیں، یا او سی ڈی ہوتی ہے، کوئی ایسی ذہنی مشکلات ان کو پہلے سے ہوتی ہیں جن کے حل کے لیے وہ یہ جگاڑ کرتے ہیں کہ وہ نشہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے کہ ان کو کوئی آسانی محسوس ہوتی ہے.
لیکن پھر ان کے جسم میں کوئی ایسی مخالفت پیدا ہو جاتی ہے نشے کے استعمال کے حوالے سے کہ ان کے جسم کے اندر جو نشہ جاتا ہے وہ ٹاکسنز میں بدل جاتا ہے، اس سے ان کو نشہ نہیں ہوتا، ان سے ان کو ریلیف نہیں ملتا، اور پھر وہ نشے کی مقدار بڑھانا شروع کرتے ہیں، جس سے جو مسائل ہیں وہ بھی کئی گنا بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو آپ یوں سمجھے کہ انڈور علاج جن لوگوں کا ہوتا ہے ان کو عام طور پر گھر والے ان کی مرضی کے خلاف ہسپتال میں داخل کراتے ہیں، جس کے لیے بعض اوقات کرائسس انٹرونشن آتا ہے، چونکہ مریض بہت زیادہ تباہ کاری میں مبتلا ہوتا ہے، حادثے کر رہا ہوتا ہے، یا گھر میں کوئی ایسا ماحول پیدا کر رہا ہوتا ہے جو دوسروں کی زندگی سے گزارنا بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ تو آپ یوں سمجھیں کہ جو مریض بھی آپ سمجھے کہ جو انڈور میں آتے ہیں وہ ایسے مریض ہوتے ہیں جو کہ زیادہ مشکل مریض ہوتے ہیں، اس معنوں میں کہ ان کے اندر کوئی ذہنی مسائل بھی ہوتے ہیں، ڈوئل ڈس آرڈر اس کو ہم کہتے ہیں، ان کو کوئی بائیپولر ڈس آرڈر یا موڈ ڈس آرڈر یا ڈپریشن ہوتی ہے۔ تو اس صورتحال میں جب وہ آتے ہیں ہسپتال میں اور 100 دن رہتے ہیں، تو ان 100 دنوں کے درمیان ان کے لیے بڑا یعنی ایک ابتدائی سا کام ہے جو کیا جاتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ فاؤنڈیشن بنائی جاتی ہے، ان کی بنیادیں بنائی جاتی ہیں کہ ان کا نشہ کامیابی سے چھوٹ جائے، اور اس کے علاوہ نہ صرف کہ نشہ چھوٹ جائے بلکہ نشہ چھوڑنے کے بعد وہ کمفرٹیبل ہو جائیں اور اپنی بیماری کو اچھی طرح سے وہ سمجھ لیں، اور بیماری کو سمجھنے کے بعد وہ جب ان کی بنیادیں مضبوط ہو جائیں، فاؤنڈیشن بن جائے، تو پھر وہ آؤٹ ڈور ٹریٹمنٹ میں آئے۔ تو آپ سمجھیں کہ جو مریض ہر قسم کی ڈرگ کا علاج انڈور کی بجائے آؤٹ ڈور بیسس پہ ہو سکتا ہے، یا کچھ خاص ڈرگز ہیں جن کا آؤٹ ڈور میں علاج ممکن ہے لیکن کچھ کا نہیں ہے؟ ہر قسم کی ڈرگز کا علاج آؤٹ ڈور میں ہو سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ کیا معاملہ صرف ڈرگ ایڈکشن کا ہے، یا اس کے پس پردہ کوئی موڈ ڈس آرڈر یا دوسرا سائیکیٹرک ڈس آرڈر بھی ہے، یا پھر یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ معاملہ کتنا پرانا ہے، کیونکہ معاملہ جتنا پرانا ہوگا اتنے جو رویوں کے مسائل، برتاؤ کے مسائل یا بیہیویئر ڈس آرڈر بھی اتنا ہی بڑھ چکا ہوگا، اور مریض میں ایگریشن آ جاتی ہے، اس میں کمپلائنس نہیں رہتی۔ تو جب ایسے حالات ہوں تو پھر آؤٹ ڈور علاج جب ممکن نہیں رہتا تو پھر انڈور علاج کا پروگرام بنتا ہے یا پلان بنتا ہے، اور انڈور علاج میں پہلا مرحلہ ہوتا ہے کہ مریض کے جسم سے وہ تمام نشے جو اس نے جمع کر رکھے ہیں وہ نکالے جائیں، اور جب ڈی ٹاکسیفیکیشن ہوتی ہے، جسم کلینز ہوتا ہے، تو شروع میں وڈرال ہوتا ہے، جسے ہم علامات پسپائی کہتے ہیں، یا وہ تکلیفیں جو نشہ چھوڑنے سے ہوتی ہیں، اور ان تکلیفوں کا علاج سائیکیٹرک میڈیکیشن سے اور میڈیکل میڈیکیشن سے کیا جاتا ہے، اور اس میں ڈاکٹرز اور سائیکیٹرسٹ حصہ لیتے ہیں، یعنی میڈیکل اسپیشلسٹ اور سائیکیٹرسٹ حصہ لیتے ہیں، اور عام طور پر فرسٹ 21 ڈیز میں ڈی ٹاکسیفیکیشن کا عمل مکمل ہو جاتا ہے، اور اتنے عرصے میں مریض کو علاج گاہ میں ایڈجسٹ ہونے کا موقع بھی ملتا ہے، اس سے جو تال میل ہے وہ پروفیشنلز کا بنتا ہے، اور یہ کام ہوتے ہیں۔ پھر پیشنٹس کے ساتھ فیملی ممبرز انٹرونشن ڈیٹا پریزنٹ کرتے ہیں۔ شروع میں جو فیملی ممبرز ہیں ان کی ملاقاتیں بڑی مختصر ہوتی ہیں، پر ڈیلی بیسس پہ ہوتی ہیں، جنہیں ہم ٹچ اینڈ گو میٹنگز کہتے ہیں، لیکن کوئی 2 ہفتے کے بعد تفصیلی میٹنگ شروع ہوتی ہیں، اور 3 ہفتے کے بعد جو انٹرونشن ڈیٹا پریزنٹیشن کی تیاری شروع ہوتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو اہل خانہ ہیں وہ مریض کی زندگی میں سے واقعات کو چن کے اکٹھے بیٹھ کے اس کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ کس موقع پہ کیا ہوا تھا ڈرگ کرنے کے نتیجے میں، اور اس سے کیا پرابلم ہوا تھا، یا کوئی بدنامی ہوئی تھی، یا کوئی نقصان پہنچا تھا، یا کوئی امبیرسمنٹ ہوئی تھی۔ تو اس سے مریض کو ادراک ہو جاتا ہے کہ اس کے نشے کے زمانے میں وہ کیا کیا حرکتیں کرتا رہا، جن کے بارے میں یقینی طور پر ہم بیماری کو ہی الزام دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے لوڈ ون کی پہلی زندگی اکثر
इन कबाख्तों से पाक रही होती है। तो ये जो इलाज होता है इंडोर, जब ये मुकम्मल होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि टोटल इलाज मुकम्मल हो गया। इसका मतलब ये है कि जो इंडोर फेज है, जिसमें मरीज अपने घर की बजाय अस्पताल में क़याम करता है, तो उसका वाहिद मकसद सिर्फ ये होता है कि मरीज की जो दस्तयाबी है वो माहिरीन के लिए यकीनी हो और वो उससे डेली बेसिस पे एक स्ट्रक्चर प्रोग्राम में इंटरेक्ट कर सकें। और ऐसे में मरीज की बुनियादें मजबूत बनाने की कोशिश की जाती है, उसको वो स्टेप्स बताए जाते हैं, उसके अंदर वो तहरीक पैदा की जाती है कि नशा छोड़ना उसकी ज़िंदगी का अव्वलीन मकसद बन जाए। लेकिन ये जो फाउंडेशन जब बन जाती है तो 100 दिनों के बाद हमारे यहाँ ये फिर पेशेंट को फॉलो अप की एडवाइस के साथ या फॉलो अप ट्रीटमेंट की एडवाइस के साथ घर भेजा जाता है कि अब वो जो है, आप यूं समझे कि जैसा स्ट्रक्चर वो अस्पताल में अंदर रहते हुए फॉलो कर रहा था, वैसा ही स्ट्रक्चर वो घर से आके फॉलो करेगा। एक और 100 दिन जो घर से आके वो स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, तो उससे जो है उसकी रिकवरी आगे बढ़ना शुरू होती है। और ये है असल। सर मेरा सवाल यहाँ पर, जैसे आपने कहा इंडोर में 100 डेज़ के लिए पेशेंट का एक फाउंडेशन, इनसाइट डेवलपमेंट या टू सम एक्सटेंट डिनाइल ब्रेकिंग के ऊपर बात की जा रही होती है, उसके साथ इंटरवेंशन लेटर्स के ज़रिए, फैमिली मीटिंग्स के ज़रिए। आउटडोर बेसिस के ऊपर फिर हमारा गोल क्या है? क्योंकि फैमिली को या पेशेंट को समहाउ ये लग सकता है, या लगता भी है मोस्ट ऑफ द टाइम, कि अब इलाज कंप्लीट हो गया। तो वो गोल्स क्या हैं जो आउटडोर ट्रीटमेंट में हम पेशेंट और फैमिलीज़ को बताते हैं? देखिए, सादा लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि जो हम आउटडोर इलाज करते हैं, ये वो मरीज़ हैं जो खुद से बहुत ज़्यादा ख्वाहिशमंद होते हैं कि उनकी नशे से निजात का एहतमाम हो जाए, और वो अपने आप को बाकायदगी से डिसिप्लिन के साथ काउंसलिंग और इलाज के लिए पेश करते हैं, और उन्हें अस्पताल में क़याम नहीं करना पड़ता। और जो लोग अस्पताल में क़याम करते हैं, ये वो होते हैं जो कि रिलक्टेंट होते हैं शुरू में इलाज में, और फैमिली उनको मोटिवेट करती है, और फैमिली उनको बाज़ बात मजबूर करती है, और इंटरवेंशन के ज़रिए उनको इलाज में लाया जाता है। ये इंटरवेंशन फैमिली इंटरवेंशन हो सकती है, और ये इंटरवेंशन क्राइसिस इंटरवेंशन भी हो सकती है, जिसमें अस्पताल की इंतज़ामिया इस बात को यकीनी बनाती है कि मरीज़ इलाज में शामिल हो जाए, अगरचे शुरू में उसकी मर्ज़ी नहीं भी होती और बाद में उसकी मर्ज़ी बनना शुरू होती है। तो आप यूँ समझिए कि जो मरीज़ अस्पताल के अंदर रहते हैं, वो थोड़ा उनको मुश्किलात होती हैं मूड और मिजाज की, और उनके को मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम्स भी मुख्तलिफ नौइयत के होते हैं, और उनके बिहेवियर में भी मसाइल होते हैं। और 100 दिन के बाद वो उस मुकाम पे खड़े होते हैं जिस मुकाम पे आउटडोर मरीज पहले दिन होते हैं, जो अपनी भरपूर मोटिवेशन के साथ आते हैं, और वो अपने नशे से निजात को अपनी अव्वलीन तरजीह समझते हैं। तो इस तरीके से जब आप यूँ समझे कि 100 दिन का कोई इलाज मुकम्मल करता है, तो आगे फिर वो घर से आके अपने इलाज को जारी रखता है। और नशे के इलाज में जिसे हम कहते हैं 2 मंजिलें हैं बुनियादी। एक मंजिल है जिसे हम एब्स्टिनेंस कहते हैं। एब्स्टिनेंस का मतलब ये है कि यानी अब वो नशा इस्तेमाल करना तर्क कर दे। लेकिन जो लोग नशा इस्तेमाल करना तर्क करते हैं, आप यूँ समझें कि उनको बहुत मसाइल का सामना होता है, क्योंकि नशे को वो उन मसाइल के छुपाने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। नशा उन मसाइल को कारपेट के नीचे भेज रहा होता है, और जब नशा हट जाता है तो वो मसाइल उभर के सामने आते हैं। तो एब्स्टिनेंस के बाद जो अगली मंजिल है, जो कि एक मुसलसल अमल है जिसे सोब्राइटी कहते हैं, तो आप यूँ समझे कि एब्स्टिनेंस यानी नशे से निजात के बाद जो उनको बेचैनी या डिप्रेशन या मायूसी या नाराज़गी सी महसूस होती है, तो उसको ठीक करने के लिए जो काउंसलिंग उन्हें चाहिए, जो उन्हें अपने मूड और मिजाज पे काबू पाने में मदद देती है, जिसमें बहुत सारे तरीके हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं, तो आखिरकार मरीज सोब्राइटी की मंजिलें तय करना शुरू करता है। आप यूँ समझे कि एब्स्टिनेंस एक गोल होता है, यानी नशे का तर्क किया जाना,
اور جب مریض نشہ چھوڑ دیتا ہے اور اس کے یورین سیمپلز جو بار بار لیے جاتے ہیں اس دوران کلیئر آ جاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ گول اچیو ہو گیا. لیکن یہ گول اچیو ہونا خالی کافی نہیں ہے، کیونکہ اس سے تو فیملی ممبرز کو خوشی حاصل ہوتی ہے اور ان کے کچھ مسائل حل ہو جاتے ہیں، لیکن خود مریض کی زندگی میں جو مسائل ہوتے ہیں وہ اس سے حل نہیں ہوتے. آپ یوں سمجھے کہ جیسے کوئی دو لوگ اگر شاپنگ کرنے جائیں تو ایک بندہ اگر شاپنگ کر کے کہے کہ جی میں چلتا ہوں، آپ اپنی شاپنگ مکمل کر کے آ جائیے گا، تو اگر اہل خانہ سمجھتے ہیں کہ ان کا مسئلہ حل ہو گیا اور انہیں اب مریض کا ساتھ دینے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ غلط ہوگا، کیونکہ اہل خانہ کا مسئلہ اس وقت تقریباً حل ہو جاتا ہے جب مریض نشہ کرنا چھوڑ دیتا ہے. لیکن مریض کا مسئلہ اس وقت حل ہوتا ہے جب وہ سوبرائٹی کی منزلیں طے کرتا ہے، جب وہ اندر سے مطمئن محسوس کرتا ہے، جب اس کا موڈ، مزاج اور موریل اچھا ہوتا ہے، جب اسے بلا وجہ غصہ نہیں آتا اور وہ اپنی زندگی میں تحریک محسوس کرتا ہے، اس کا زندگی کے بارے میں رجحان جو ہے مثبت ہو جاتا ہے اور وہ کام کرنے کو اس کا دل کرتا ہے اور دوسروں سے تعلقات وہ اچھے بنانے کی تگ و دو کرتا ہے اور اپنی ذمہ داریوں کو اٹھانے لگتا ہے. تو یہ سوبرائٹی کی جو دوسری یعنی آپ سمجھے پڑاؤ ہے، یہ ایک پھر ایک مسلسل عمل ہے کہ جو زندگی بھر نہ صرف نشے کے مریض بلکہ عام انسان بھی اپنی زندگی میں یہ ذہنی سکون اور یہ جو موٹیویشن ہے یا جو ول ٹو لیو ہے اس کے تحت آگے انسان بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو نشے کا مریض بھی آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہے. ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، پلٹ کے آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. جتنا کوئی ماڈرن شہر ہے یا ماڈرن گھرانہ ہے فار دیٹ میٹر، وہاں ایک دوسرے کے ساتھ چپکلش ماں باپ کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان زیادہ پائی جاتی. سپرفیشلی ایسا لگتا ہے کہ یہ سب چیزیں کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں انسانوں کے درمیان جو رنجشیں ہیں ان کو بڑھانے میں، لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہے. بات اصل میں یہ ہے کہ ہم نے جہاں زندگی کے بہت سارے شعبوں میں ترقی کی ہے، وہاں تبادلہ خیالات کے شعبے میں ترقی نہیں کی. مذاکرات جو گھروں میں بھی والدین اور اولاد کے درمیان ہوتے ہیں، ان کو بائی پاس کر کے لوگ دھمکیوں سے کام چلانا چاہتے ہیں. اس بات کا امکان ضرور ہے کہ آپ کو کسی سے مہربانی مل جائے، پر زیادہ تر لوگوں سے آپ کو جواباً مہربانی ملے. یہ کچھ سائنس کا کلیہ نہیں ہے، یہ نیوٹن کا تیسرا قانون نہیں ہے. والدین اور اولاد کے درمیان جو سب سے بڑا کانفلکٹ ہے وہ تعلیم و تربیت کا ملا جلا سا مسئلہ ہے. کچھ عرصہ پہلے تک تو یہ زیادہ تر ماں باپ کو جو تکلیف پہنچتی تھی وہ بیٹوں کی طرف سے پہنچتی تھی، اور اب یہ نیا فینومینا ہے کہ پچھلے کوئی 10 سال سے کثرت سے والدین ہم سے رابطہ کرنے لگے ہیں کہ ان کی بیٹیاں جو یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں وہ خاندان کی ویلیوز کو پامال کرنا چاہتی ہیں. ٹریننگز ہیں وہ بہت ضروری ہو گئی ہیں، کیونکہ پہلے جو پیرنٹنگ تھی وہ ہم اپنے ماں باپ کو دیکھ کے سیکھتے تھے، اپنے رشتہ داروں کو دیکھ کے سیکھتے تھے. اب یہ جو آرڈینری پیرنٹنگ سکلز ہیں یہ بچوں کے ساتھ معاملات طے کرنے کے لیے کافی نہیں ہے. یہ قبل از وقت ہمیں ماہرین سے سیکھنا چاہیے کہ کس موقع پہ بچہ کیا بات کرے تو ہم نے اس کو کیا جواب دینا ہے. میں بار بار دہراتا رہتا ہوں کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو تو ہمیں گوگل پہ جا کے اس مسئلے کے لیے کی ورڈز یوز کرنے چاہیے، یوٹیوب پہ جانا چاہیے. ہماری ویب سائٹ موجود ہے، ہمارا پیج موجود ہے جس کی 25 لاکھ سے زیادہ لائکس ہیں، اور یوٹیوب پہ اور فیس بک کے اوپر کو 5000 ویڈیوز ہیں جو زندگی کے مختلف امور میں بہت اچھے طریقے سے آپ مفت میں رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے کہ نشے کا مریض جو ہے وہ انڈور علاج کے بعد جب آؤٹ ڈور فالو اپ پہ چلا جاتا ہے تو کیا مشکلات پیش آتی ہیں. اس ضمن میں لندن سے ہمارے ساتھ بات چیت میں شامل تھے ڈاکٹر صداقت علی، اور یہاں ولنگ ویز لاہور سے ولنگ ویز کی ٹیم کے چند افراد یہاں پہ موجود ہیں، سائیکالوجسٹ موجود ہیں یہاں پہ. میں بات کو آگے بڑھاؤں گا اور تھوڑے سے مختلف اینگل سے بات ڈاکٹر صداقت سے کرنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب کیونکہ آپ اس وقت لندن میں تشریف رکھتے ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ جو کام ولنگ ویز یہاں پہ لاہور میں، اسلام آباد میں، کراچی میں اور مری میں کر رہا ہے،
اور اس سے پورے پاکستان سے لوگ فیض یاب ہو رہے ہیں، اور کئی مرتبہ مختلف جو کانٹیننٹس ہیں، امریکہ سے اور آسٹریلیا سے اور یورپ سے بھی ہمارے پاس آتے ہیں، مڈل ایسٹ سے بھی آتے ہیں۔ کیا آپ کو ایسا لگا کہ لندن میں ہوتے ہوئے آپ لندن کی ایسی آبادی جو اردو سمجھتی ہے، جن کا کلچر پاکستان سے مناسبت رکھتا ہے، کیا وہ لوگ بھی ہماری کاؤنسلنگ سے کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ اور کیا لندن میں مقیم پاکستانی یا پاکستانی نژاد یا اس سے قریب قریب لوگوں کو نشے کے مسائل ہیں؟ کیا وہ ایڈکشن کا شکار ہیں؟ اینڈ ہاؤ کین ولنگ ویز اسپریڈ اٹس فٹ پرنٹ؟ میں آپ سے جاننا چاہوں گا ڈاکٹر صداقت۔ اچھا، آپ نے جو بات کی ہے تو آپ تو جانتے ہی ہیں کہ ملٹن کینز میں ولنگ ویز ڈیولپ ہو رہا ہے، اور وہ نہ صرف یہاں پر رہنے والے پاکستانیوں کے لیے بلکہ جو یو کے نیشنلز ہیں ان کے لیے بھی کام کرے گا۔ اور آج کل میں جو ملٹن کینز میں ہوں تو وہ اسی سلسلے میں ہوں، اور ہم اسی جگہ بیٹھے ہیں جہاں پہ ولنگ ویز ڈیولپ ہو رہا ہے، اور ہم یہاں پہ جو یو کے نیشنلز ہیں ان کو بھی کاؤنسلنگ دیں گے، اور اس کے لیے جلد ہی ہمارے جو پروگرام ہیں انگلش میں ہوا کریں گے، تاکہ جو یو کے نیشنل ہیں خصوصاً ملٹن کینز کے اور لندن کے لوگ ہیں تو وہ علاج معالجے کے لیے یہاں رجوع کر سکیں۔ تو آپ تو اس بارے میں جانتے ہی ہیں کہ پیش رفت ہو رہی ہے، اور تقریباً 3 ماہ کے بعد یہاں لندن کا سیٹ اپ یعنی جو ملٹن کینز میں ہے، یہاں پہ بہت بڑا مسئلہ ہے الکوہلزم کا۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں واک کے لیے نکلتا ہوں تو مجھے کافی لوگ نظر آتے ہیں جو کہ انڈر دی انفلوئنس ہوتے ہیں، بلکہ باقاعدہ ڈرنک ہوتے ہیں، یا گھروں کے باہر جو شراب کی بوتلیں اس طریقے سے وہ رکھ دیتے ہیں جیسے کہ استعمال شدہ بوتلیں، تو یہ ہر دوسرے چوتھے گھر کے باہر جو شراب کی بوتلیں اس طرح نظر آتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ الکوہلزم کی بیماری بہت زیادہ ہے۔ اور اس وزٹ کے دوران ملٹن کینز میں پہلے سے جو موجود ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہیں وہاں بھی میرے وزٹس ہیں، تاکہ میں یہاں کا جو مقامی ماحول ہے یا جو علاج کی ٹریڈیشنز ہیں یا جو علاج کی یہاں پہ ضرورتیں ہیں ان کا جائزہ لوں گا، اور پھر ہم بہت جلد یہاں پہ سروسز مہیا کریں گے، اور کچھ پروفیشنلز ہم یو کے سے لیں گے جو کہ اوریجنلی پاکستانی ہوں گے زیادہ، یا پھر کچھ پاکستان سے ہمارے پروفیشنل یہاں ریگولر وزٹ کریں گے، اور جہاں جیسے ہم کراچی اور اسلام آباد میں کام کرتے ہیں تو اب آپ کو پتہ ہے کہ جو یو کے بھی ہے وہ بہت زیادہ مسافت اس کی نہیں ہے، اور ایئر ٹریول نے ان سب چیزوں کو بہت آسان بنا دیا۔ تو اس پہ پھر ہم ایک الگ سے پروگرام کر لیں گے۔ نیکسٹ ویک جو فرائیڈے کا پروگرام ہوگا اس میں ہم بتائیں گے کہ ولنگ ویز ملٹن کینز کیسے کام کرے گا، اور یہاں بھی آؤٹ ڈور اور انڈور علاج ہوگا، اور یہاں پہ ہم اسی طرح کام کریں گے جس طرح ہم لاہور میں کرتے ہیں۔ اور چونکہ ہمارا کام سارا وہی ہے جو کہ یورپین اور امریکن سٹینڈرڈ کا ہے، تو ہمیں کوئی دشواری مجھے بظاہر نظر نہیں آ رہی کہ ہم ولنگ ویز ملٹن کینز کو کیسے رن کریں گے، کیونکہ ہمارا ہولسٹک پروگرام ہے پہلے ہی جو کہ بہت کارآمد ہے پیشنٹس کے لیے۔ تو اس ٹاپک کو ہم اگلے ہفتے کے لیے اٹھا رکھتے ہیں، اور ابھی ہم بات کریں گے کہ جو لوگ علاج کے بعد باہر جاتے ہیں تو ان کے لیے جو اہل خانہ ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں کہ جی ہمارا مریض جو ہے ویسے تو نشہ نہیں کرتا لیکن وہ اداس ناراض ہے۔ تو اداس ناراض کی جو ایک ٹرم ہے وہ ہمارے ہاں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے، تو میں مس شمائلہ سے کہوں گا کہ وہ اس بارے میں کچھ بتائیں کہ انہیں کتنی دفعہ یہ بات اہل خانہ کی طرف سے سننی پڑتی ہے۔ ہمارا جو سٹیک ہولڈر سیشن ہے جس میں مریض بھی ہوتے ہیں اور ان کے اہل خانہ بھی اور سابقہ بھی اور موجودہ بھی اور آئندہ والے بھی، تو اس بارے میں کچھ بتائیے کہ یہ اداس ناراض کا مطلب کیا ہے جو اپنے مریض کے حوالے سے ہوگا۔ سر جو آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی کہ جیسے ہی آؤٹ ڈور پیشنٹ ہوتا ہے تو انڈور کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ایک نیا پرسن بن کر آ رہا ہے وہ باہر، ڈیفینیٹلی آؤٹ ڈور بیسس پر ان کو پرابلمز اور ڈیفیکلٹیز زیادہ ہوتی ہیں، بیکاز جس ڈرگ پہ جس موڈ آلٹرنگ سبسٹینس پہ وہ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں اب وہ ان کی لائف میں نہیں ہے۔ اور سب سے بڑا چیلنج یہ ہے
کہ آپ کو وداؤٹ ٹیکنگ اینی کیمیکل آپ کو اپنے موڈ کو, اپنی لائف چیلنجز کو, اپنی اسٹریس کو مینیج کرنا ہے. سو جب یہ سارے سچویشن میں پیشنٹ اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے, اس کو سم ٹائم کریونگز بھی ہوتی ہیں, سم ٹائم ایسے ٹریگرز بھی مل رہے ہوتے ہیں جو ان کے موڈ کو ذرا اپ یا ڈاؤن کرتے ہیں. تو فیملیز چونکہ ایک ایکٹیو فیز میں, چاہے وہ ڈرگس کی وجہ سے ہو, چاہے وہ موڈ پرابلمس کی وجہ سے ہو, پیشنٹ کو دیکھنے کی عادی ہو چکی ہوتی ہے. سو اس اسٹرگل میں ان کی سب سے بڑی شکایت فریکوینٹلی یہ ہوتی ہے کہ یہ چپ بہت ہے, وہ جو آپ نے اداس ناراض کی بات کی, تو یہ بات نہیں کرتا, الگ رہنا چاہتا ہے, اور تھوڑی سی بھی بات کریں ہم تو بہت زیادہ ریئیکٹ کر رہا ہوتا ہے. سو پھر ہم فیملیز کو یہی بتاتے ہیں, اور جو نیچے سیشن اسٹیک ہولڈر ہوتا ہے اس میں یہی ایفرٹس ہیں ہماری کہ اس بات کو سمجھا جائے کہ وہ علاج ختم ہونے کی بجائے ایک سیکنڈ موڈیلٹی میں شفٹ ہوا ہے جس کو آؤٹ ڈور علاج کہہ رہے ہیں, اور اس آؤٹ ڈور علاج میں فیملی اور پیشنٹ دونوں ہی ریکور کر رہے ہوتے ہیں. سر میں یہاں پر یہ بھی بات کہنا چاہوں گی, اینڈ آئی ریئلی وانٹ کہ آپ بھی اس میں کچھ ایڈ کریں, فیملی کا بھی ریکوری میں رہنا, یعنی اپنے اوپر کام کرنا بہت زیادہ لازمی ہوتا ہے. کیونکہ اگر فیملی اپنے پرانے رویوں سے ٹو سم ایکسٹینٹ نئے پیشنٹ کو یا نئے ریکوری میں چھوٹے چھوٹے اسٹیپس لینے والے پرسن کو ڈیل کرتی ہے, تو پھر ریکوری بہت مشکل ہو جاتی ہے فیملی کے لیے بھی اور پیشنٹ کے لیے. ایک پرابلم اس میں یہ بھی آتا ہے کہ پیشنٹس جو نشہ چھوڑتے ہیں وہ اس کی بہت زیادہ ذمہ داری اپنی فیملی پہ ڈال دیتے ہیں کہ اب میری انٹرٹینمنٹ کا اور میرے جو مزے کا بندوبست ہے وہ فیملی کرے, وہ فیملی اس کا بندوبست کرے, کیونکہ میں نے ان کے لیے نشہ چھوڑ دیا ہے, میں نے ان کے لیے اس ایڈکشن والی چیز سے باہر نکلا ہوں, اور وہ ان کو کوئی نئی نئی چیزیں لے کے دیں یا وہ ان کے گھومنے پھرنے کا انتظام کریں. تو یہ بہت سارے پیشنٹس, یہ بھی فیملیز یہ کمپلین کرتی ہیں کہ ہمارے پہ ذمہ داری پیشنٹ بہت زیادہ ڈال دیتا ہے اس چیز کی. اچھا, اس میں سر فیملی اپنی وہ ایک اینڈلیس لسٹ ہوتی ہے, فرمائشی پروگرام ہوتا ہے جو کہ گھر والوں سے وہ توقع رکھتا ہے کہ اب میرے موڈ کی ذمہ داری آپ پر ہے, جبکہ کوئی بندہ اپنے موڈ کی ذمہ داری اگر دوسرے پہ ڈالے گا تو خطا کھائے گا. انسان کو آخر کار اپنے موڈ کو سنبھالنے کا طریقہ خود ہی سیکھنا ہوتا ہے. اور آپ یوں سمجھے کہ جب مریض نشہ کر رہا ہوتا ہے تو اس کو کافی سارے مسائل ہوتے ہیں, کبھی وہ ڈرنک ہوتا ہے, کبھی وہ عجیب و غریب حرکتیں کرتا ہے, کبھی اس کو صحیح طریقے سے سنائی نہیں دیتا, کبھی اس کو بلا وجہ غصہ آتا ہے. تو کچھ خاص ایک سیٹ آف سمٹمز ہے جو ایکٹیو ایڈکشن میں دیکھنے میں آتا ہے مریضوں میں, اور جب وہ نشہ چھوڑ دیتا ہے تو یہ جو سمٹمز ہوتے ہیں جو فیملی والے جن سے بڑے دکھی اور تنگ ہوتے ہیں, تو یہ سمٹمز تو ختم ہو جاتے ہیں. وہ مریض کے اندر ایک نیو سیٹ آف سمٹمز پیدا ہوتا ہے, یعنی اس کو ڈپریشن سی محسوس ہوتی ہے, اور اس کا وہ سلگتا رہتا ہے, اور اس کو لگتا ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی چام نہیں ہے, اور اس کی ول ٹو لیو جو ہے وہ کافی کم ہو چکی ہوتی ہے. کوئی کام کرنے کو اس کا دل نہیں چاہتا, اور نہ وہ ٹیلی ویژن دیکھنے کو اس کا دل چاہتا ہے, نہ گھومنے پھرنے کو, نہ ڈرائیو کرنے کو. اچھا, سب مریضوں کو تو ایسا نہیں ہوتا, لیکن انڈور علاج میں سے گزرنے والے کچھ 20% مریضوں کو یہ موڈ اور مزاج کے کچھ مسائل ہوتے ہیں جس کو ہم پوسٹ ایکیوٹ وڈرال کہتے ہیں, پا کہتے ہیں, کہ اگر اس کا جو دماغ ہے وہ ابھی نئی سچویشن کے ساتھ ایکلیمیٹائز نہیں کر سکا. اور اہل خانہ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. وہ سمجھتے ہیں کہ جب مریض کا نشہ اتر جائے, ڈیٹاکسیفیکیشن ہو جائے, تو اس کو بہت ہی حشاش بشاش ہو جانا چاہیے. اگر وہ اتنا ہی نشے کے بغیر حشاش بشاش ہوتا تو ٹو بگن ود وہ نشہ کرتا ہی کیوں. تو یاد رکھیں کہ جو بھی بندہ نشہ کرتا ہے, کیونکہ نشہ یا ڈرگز کرنے کا مطلب ہے کہ اس کو کوئی تکلیف ہے, اگرچہ وہ بعض اوقات مانتا نہیں, لیکن صرف وہی بندہ ہے جو ڈرگز لیتا ہے یا الکوہل لیتا ہے کہ جس کے موڈ میں کوئی شارٹ فال ہوتا ہے, جس کے موڈ میں کوئی خرابی یا کمی ہوتی ہے. تو سب سے پہلے اہل خانہ کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو ایبسٹیننس ہے یہ پہلا پڑاؤ ہے, اور یہ حاصل کرنا کوئی بہت زیادہ مشکل نہیں ہوتا. اور بہت سارے لوگ تو آؤٹ ڈور بنیادوں پہ ہی ایبسٹیننس حاصل کر سکتے ہیں اور پھر سوبرائٹی کا سفر شروع کر سکتے ہیں. یہ ایسے مریضوں کو کبھی داخلے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی. کچھ مریضوں کو جن کو داخلے کی ضرورت پیش آتی ہے, ان کے پاس ڈوئل ڈس آرڈر کا بھی معاملہ ہوتا ہے, یعنی ان کو کوئی نہ کوئی سائیکیٹرک ڈس آرڈر یا موڈ ڈس آرڈر یا ڈپریشن
या OCD या कोई ऐसा मसला होता है जिससे कि वो काफ़ी इरिटेबल होते हैं या काफ़ी परेशानी का सामना होता है, उनके मेंटल हेल्थ के मसाइल होते हैं, और जब वो इंडोर ट्रीटमेंट में रहते हैं तो उनको पहले डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसेस से गुजारा जाता है, फिर उनको अक्सर साइकेट्रिक मेडिकेशंस की ज़रूरत होती है, जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट्स या न्यूरोलेप्टिक्स की ज़रूरत होती है, जिससे कि उनका मूड कुछ स्टेबल हो जाए और वो कुछ फंक्शनल हो जाए, क्योंकि अगर पहले उनको नशे के इस्तेमाल ने डिसफंक्शनल बना रखा था, तो अब उसको नशे का इस्तेमाल ना करने की वजह से भी डिसफंक्शनल होने का सामना होता है। तो इन बातों को अहले खाना को अच्छी तरह समझने की ज़रूरत होती है। ये एक बीमारी है जिसके बारे में ना सिर्फ मरीज को बल्कि अहले खाना को भी बहुत कुछ एहतमाम करने की ज़रूरत होती है, और मरीज के साथ रहते रहते अहले खाना भी बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं, यानी डिस-ईज़ में हो जाते हैं, यानी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। ये बीमारी को बहुत बड़ा लफ्ज़ नहीं है, अंग्रेजी में इसको डिस-ईज़ का लफ्ज़ समझाने में आसानी पैदा करता है कि पहले उनकी ज़िंदगी किसी ज़माने में ईज़ में थी, और जब उनके मरीज़ ने नशा करना शुरू किया और उसने घर में ऐसे मसाइल पैदा करने शुरू किए नशे की बीमारी की वजह से, तो फैमिली जो है उससे काफ़ी डिस-ईज़ में मुब्तला हो जाती है। कभी वो रोते हैं, कभी वो हँसते हैं, कभी मरीज़ से प्यार करते हैं, कभी उसको सहूलतें देते हैं, और कभी उसके साथ वो बहुत गुस्सा करते हैं और ताने देते हैं, तंज़ें करते हैं और उसके साथ सख्तियाँ करते हैं। तो ये करते-करते अहले खाना की ज़हनी सेहत भी मुतासर हो चुकी होती है, और होलिस्टिक ट्रीटमेंट में ये कहा जाता है कि इट टेक्स अ फैमिली, कि जो मरीज़ हमारे पास 100 दिन के लिए दाखिल होते हैं, तो हमारे लिए ये एक लाज़मी ज़रूरत होती है इलाज करने वाले अदारे की हैसियत से कि हम अहले खाना से ये कमिटमेंट लें कि इलाज के दौरान वो हर रोज़ अपने मरीज़ से भी मिलने आएँगे और वो काउंसलिंग में भी आएँगे, और इसके बगैर अच्छे इलाज की दाग बेल नहीं डाली जा सकती। तो जो मसाइल नशा छोड़ने के बाद होते हैं, अगर उनका तदारक ना किया जाए, और इसके अलावा मरीज को ये भी सीखने की ज़रूरत होती है कि उसने पुराने नशा करने वाले दोस्तों से नहीं मिलना, पुरानी स्लिपरी जगहों पे नहीं जाना जहाँ कभी वो नशा करता था, और उसको कांटेक्ट भी नहीं करना, टेलीफोन के ज़रिए भी ऐसे लोगों से कांटेक्ट नहीं करना जिनसे वो नशा कभी खरीदता था या जिनके साथ बैठ के वो नशा करता था। फिर उसे ये भी सीखना पड़ता है कि अपनी बहाली का डेली बेसिस पे जायज़ा कैसे ले, अपनी इन्वेंट्री रोज़ाना की बुनियाद पर कैसे बनाए, और फिर मरीज़ को हमारे यहाँ सिखाया जाता है कि जैसे एक स्टॉक एक्सचेंज के पॉइंट्स रोज़ाना या तो ऊपर जाते हैं या फिर नीचे जाते हैं, तो रिकवरी में या बहाली में या सोबराइटी की मंजिलें तय करते हुए भी हमें रोज़मर्रा अपने जो अदाद-ओ-शुमार हैं, उन पे नज़र रखनी होगी। जैसे डायबिटीज़ में कुछ अदाद-ओ-शुमार होते हैं जो कि अच्छे इलाज की निशानदेही करते हैं। इसी तरह एडिक्शन और अल्कोहलिज़्म में भी कुछ अदाद-ओ-शुमार हैं जिनको मज़बूत रखना और अपनी पुष्ट पनाही पे रखना मरीज़ों के लिए बहुत कारआमद होता है। अच्छा, साथ ही मैं इसमें एक ये बात भी ऐड करना चाहूँगा कि जब ये फैमिलीज़ अक्सर सवाल करती हैं कि ये पेशेंट दोबारा, हमारा घर वाले जो नशे में मुब्तला हैं, ये दोबारा एडिक्शन की तरफ तो नहीं जाएगा, तो ये प्रिडिक्शन करना तो तकरीबन उसी तरह उसके बराबर है कि कोई पहली बार नशा जब करता है, यानी कि आप किसी के पेरेंट्स से पूछें कि आपका जो टीनेजर है ये कभी सिगरेट तो नहीं पिएगा, तो ये उनको तो नहीं मालूम, क्योंकि ये एक फ्यूचर की चीज़ है जिसमें अगर तो उस टीनेजर की एनवायरनमेंट ऐसी होगी, अगर उसकी जो पीयर प्रेशर है और जो उसकी स्लिपरी प्लेसेस हैं वो होंगी, तो चांसेस है कि वो ये सारा कुछ करेगा। अब जो ट्रीटमेंट में से गुज़रता है और उसके बाद जब लोग पूछते हैं कि ये दोबारा तो नहीं करेगा, तो ये उसी तरह की प्रेडिक्शन है जो कि पहली दफ़ा किसी के इस्तेमाल करने के बराबर है, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा चांसेस इसमें होते हैं कि वो दोबारा कर सकता है, क्योंकि वो पहले उस चीज़ का जायका या उस चीज़ का जो हाई है वो उसको एक्सपीरियंस कर चुका है। तो इट इज़ ईजियर टू गो बैक टू समथिंग दे हैव डन बिफोर compared to trying something new. But since we can't predict whether somebody would try something new, we also can't predict whether they would go back to something
they have done before. میرا اس میں یہ سوال ہے جو آپ نے پوری اچھا بات نہیں، اس کی، میں پریڈکشن تو ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر کوئی اسٹرکچر میں ہے اور ریکوری کے تقاضے پورے کر رہا ہے تو ہم ایسی امید رکھتے ہیں کہ وہ دوبارہ نشے میں نہیں جائے گا، پر اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی. قسم کی پریڈکشن ہوئی نا کہ اگر وہ میں ہے، اگر اسٹرکچر میں جیسے ویسی پریڈکشن ہوئی نا کہ اگر اس کی لائف میں ایک ڈیسنٹ اسٹرکچر ہے جس میں ایکسرسائز ہے، جس میں ہیلدی انوائرمنٹ ہے، ہیلدی ڈائٹ ہے، ہیلدی ریلیشن شپس ہیں، تو یہ تو اسی طرح کی پریڈکشن ہوئی جیسے کہ کوئی پہلی بار بھی آپ کسی کے بارے میں کر سکتے ہیں. بالکل بالکل یہی بات ہے، اسی بات کی طرف میں اشارہ کرنے جا رہا ہوں. لیکن دنیا بھر میں بہت سے ٹریٹمنٹ سینٹر لوگوں کو امید دلانے کے نام پہ خوش فہمی میں مبتلا کرتے ہیں اور ایسی گارنٹیاں دینا شروع کر دیتے ہیں کہ ایک دفعہ انڈور علاج میں آپ ہمارے پاس ڈالیں تو یہ دوبارہ کبھی نشہ نہیں کرے گا. لیکن ولنگ ویز چونکہ آنیسٹی اور ٹرانسپیرنسی کی پالیسی پہ گامزن ہے، تو اگرچہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ ہمیں امید دلائیں اور آپ ہمیں ایسی باتیں ہمارے ساتھ کریں جس سے کہ ہمارے اندر حوصلہ پیدا ہو، تو ہم ایک بیلنس قائم رکھتے ہیں حوصلہ پیدا کرنے اور سچائی اور سائنٹیفک حقیقتوں کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بیماری میں آپ ہمیشہ ایک سٹرکچر میں رہتے ہیں تاکہ آپ اپنی کریونگز کو مینج کر سکیں، کیونکہ نشہ چھوڑنے کے بعد کریونگز پہلے بہت زیادہ ہوتی ہیں، پھر وہ کم ہو جاتی ہیں، لیکن پھر کبھی کبھی کوئی دن ایسا آتا ہے جب کریونگ زور پکڑتی ہے، اور بطور ایک پیشنٹ کے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب اس کی کریونگ زور پکڑے گی تو اس کو کیا کرنا ہے اور اس کو کیا اقدامات کرنے ہیں. اور پریونٹیو کام اس میں بہت زیادہ ہے. جیسے کوئی بچہ ایون اگر 4 سال کی عمر میں بھی ہو اور اس کے والدین چاہیں تو اس کو ایسی تربیت دے سکتے ہیں کہ اس کے ذہن میں اسی عمر میں بیٹھ جائے کہ اس نے زندگی میں کبھی نشہ نہیں کرنا. اور پھر جب بچہ بڑا ہو کے تو اسکول کالج میں جاتا ہے تو یہ کچھ دیر ہو چکی ہوتی ہے، لیکن ابھی بھی ایسا موقع موجود ہوتا ہے کہ والدین اس کو کچھ ایسے حفاظتی ٹیکے لگا دیں کہ وہ نشے سے بچ جائے. یہاں میری مراد حفاظتی ٹیکوں سے ہے کہ وہ ایسی کچھ ٹریننگز اس کو دلا دیں، ایسی ذمہ داریاں اس پہ ڈال دیں اور ایسی وزڈم اس کے اندر انسٹل کر دیں کہ وہ نشے کے بغیر ہی اچھا محسوس کرنا سیکھ لے اور ایک نیچرل ہائی کو ڈسکور کرے، جو کہ فزیکلی ایکٹیو زندگی گزارتے ہوئے، اچھی ڈائٹ لیتے ہوئے اور خاص طور پر نیند پوری کرتے ہوئے اور تعلقات کو صحیح رکھتے ہوئے بہت ممکن ہے کہ انسان نیچرل ہائی میں رہے. لیکن جو علاج میں سے گزر کے باہر جاتے ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ان کو صرف نشے کی بیماری نہیں ہوتی، ان کے پیچھے موڈ ڈس آرڈر یا دوسرے سائیکیٹرک ڈس آرڈرز ہوتے ہیں. ان میں انگزائٹی کا لیول بعض اوقات بہت زیادہ ہوتا ہے، بعض اوقات OCD ہوتی ہے، اور ان بیماریوں کے لیے بعض اوقات ادویات اور کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے، بعض اوقات صرف کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے. تو جب کوئی ضرورت ہوتی ہے تو اس کا پورا کیا جانا ضروری ہے. اور ویسے آج کے زمانے میں تخمینہ اس بات کا لگایا جا سکتا ہے کہ ہر گزرتے ہوئے دن کوئی شخص بہتری کی طرف جا رہا ہے یا بدتری کی طرف جا رہا ہے، اور ایسی نشانیاں دیکھی جا سکتی ہیں قبل از وقت جو ہمیں بتائیں کہ مریض کہیں ریلیپس کی طرف تو نہیں جا رہا. ایسی 37 نشانیاں ہیں جو ٹیرنس گورسکی ایک بہت بڑے معالج ہیں نشے کی بیماری کے امریکہ، فلوریڈا امریکہ میں، وہ اپنی کتاب سٹیئنگ سوبر میں بہت تفصیل سے بتاتے ہیں کہ وہ کون سی 37 نشانیاں ہیں جو 1 بائی 1 آنا شروع ہوتی ہیں اور پھر آخر کار مریض جو ہے اس میں فل بلون ریلیپس ہو جاتا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ریلیپس ہونے کے علاوہ بھی بہت خطرات ہوتے ہیں مریض کی زندگی میں جن کا تدارک ضروری ہے. یعنی ان کا تدارک اس لیے ضروری ہے کہ اگر وہ اہتمام نہیں کیا جائے گا تو اگرچہ وہ نشہ نہیں کرے گا لیکن اس کی زندگی بڑی تکلیف دہ ہوگی، اس کے تعلقات دوسرے لوگوں سے بہت خراب ہو سکتے ہیں، اور ایسی صورت میں زندگی گزارنے کا جب اس کو مزہ نہیں آتا تو وہ بار بار ایسا سوچتا ہے کہ اس کو ڈرگز کے استعمال کی طرف لوٹ جانا چاہیے. اور ایسا اگر وہ کرے تو یہ بہت بڑا سانیہ ہوگا. کئی لوگ جو ہیں کچھ عرصہ ڈرگز چھوڑنے کے بعد جب وہ ڈرگز کی طرف لوٹتے ہیں تو وہ مقداریں جو پہلے وہ باقاعدگی سے استعمال کیا کرتے تھے ان سے آدھی مقداریں
بھی اگر وہ استعمال کریں تو یہ ان کے لیے لیتھل اوور ڈوز ہوتی ہے، یعنی ان کی زندگی اس سے ختم ہو سکتی ہے۔ کا تو ذہنی صحت بھی آؤٹ ڈور ٹریٹمنٹ میں کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر فیملی اپنا خیال نہیں رکھتی آؤٹ ڈور ٹریٹمنٹ میں، یعنی پیشنٹ ریکوری میں ہے، تو فیملی کو بھی اپنی ذہنی اور جسمانی صحت کا خیال رکھیں گے تو وہ ان کو اچھی سپورٹ کر پائیں گے. کیونکہ جیسے آپ نے پوسٹ ایکیوٹ وڈرالز کی بات کی ہے کہ پیشنٹ کو تو پرابلمز آئیں گی آؤٹ ڈور ٹریٹمنٹ میں، جس کو کاؤنسلنگ کے ذریعے اور ایک سٹرکچر کے ذریعے حل کیا جائے گا. فیملی بھی اپنی پریشانیوں کا، اپنے ڈس ہارٹ ہونے کا، اگر وہ 2 قدم آگے جا رہا ہے پیشنٹ تو 2 قدم پیچھے بھی آ سکتا ہے. سو فیملی کو بھی اپنی ذہنی صحت اور ان سب چیزوں کی اویئرنیس جو ہے وہ ریلیپس کو پریونٹ کر سکتی ہے. دیکھیں، نشے کی بیماری سے نجات ایک پہاڑ کی چوٹی سر کرنے جیسی ہے. آپ نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ پہاڑ کی چوٹی سر کرتے ہیں، اور یہ ایک مہم جوئی ہے. اور لوگ پہاڑوں کی چوٹیوں کو سر کرنے کے لیے جب نکلتے ہیں تو ایکچولی وہ اس کام کو اپنے لیے مزیدار محسوس کرتے ہیں. اگر وہ اس کام کو تکلیف دہ سمجھیں، حالانکہ اس میں بڑی تکلیفیں ہوتی ہیں. پہاڑ کی چوٹی سر کرتے ہوئے آکسیجن کی کمی ہوتی ہے، خوراک نہیں ہوتی، آپ کا بیڈ روم نہیں ہوتا، آپ کے پاس کوئی آپ کا ٹوائلٹ نہیں ہوتا، اور آپ پہاڑ کی چوٹی جب سر کرتے ہیں تو وہ چیز جو آپ کا ساتھ دے رہی ہوتی ہے وہ مہم جوئی یا ایڈونچرس ایک مائنڈ ہے جو کہ آپ کی مدد کرتا ہے، اور آپ اسے مزیدار سمجھتے ہیں، اس کو انجوائے کرتے ہیں. تو اتنا مشکل کام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہماری ذہنی جو کیفیت ہے وہ انجوائیبل ہو. یعنی ہم دکھی ہوں، ہم اذیت میں ہوں، تو ایسی صورت میں آپ سمجھے کہ ہمارے لیے پھر نشے سے نجات کا خواب ادھورا رہ جائے گا، کیونکہ جلد ہی ہم تھک جائیں گے یا پریشان ہو جائیں گے اور یا نشے کی طرف لوٹ آئیں گے. تو ایسا مریض کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ اس مہم جوئی میں اپنے لیے کوئی پازیٹیوٹی ذہن میں پیدا کرے اور اس کیفیت کو، اس مہم جوئی کو، اس ایڈونچر کو انجوائے کرنا سیکھ لے. یہ انسان کے اپنے اوپر ہوتا ہے کہ وہ اپنی ذہنی کیفیات کو بدل سکتا ہے. کیونکہ ایک جیسی مشکل سچویشن میں، جیسے کوئی جہاز لیٹ ہو جاتا ہے یا ٹرین لیٹ ہو جاتی ہے، تو کچھ مسافر ایسی صورت میں بہت اذیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جبکہ کچھ اور مسافر ہوتے ہیں جو ایسے موقع پہ انجوائے کرنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی کتاب پڑھنا شروع کرتے ہیں، کوئی کالز کر لیتے ہیں یا کوئی فائل ورک کر لیتے ہیں. تو ان کو پھر اتنا برا نہیں لگتا جہاز کا دیر سے فلائی کرنا. اسی طرح جب کوئی نشے سے نجات کی منزلیں طے کر رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ پہلے اپنی اذیت کو کم کرنا سیکھے. ایسا میں مریض کے لیے بھی کہہ رہا ہوں اور اس کے اہل خانہ کے لیے بھی کہہ رہا ہوں. اور اذیت کو کم کرنے کے لیے ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا، تعزیت. تعزیت ہم اکثر دوسرے لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں جب ان کو کوئی لاس کا سامنا ہوتا ہے یا ان کا کوئی پیارا دنیا سے چلا جاتا ہے، تو ہم ان کے ساتھ تعزیت کرتے ہیں، یعنی ہم ان کی اذیت کم کرتے ہیں. تو اجاز بھائی آپ بتائیں گے کہ ایسے موقع پہ اکثر ہم لوگوں کے گھروں میں جب جاتے ہیں تعزیت کے لیے تو ان کا کوئی پیارا دنیا سے چلا گیا تو کس قسم کی باتیں ہوتی ہیں؟ میرا خیال ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو یہی منظور تھا، آپ کو اللہ صبر دے، جو ہے انشاءاللہ وہ ہم اس سے بہتر جگہ پہ چلے گئے ہیں، اور آپ ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے صبر دے. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. کہ لاس کو ایکنالج کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ سب نہیں چلے جانا ہے، کہتے سب نہیں چلے جانا، آج وہ گئے ہیں کل ہم نے بھی چلے جانا ہے، اور بس ایسا ہی ہے، چل چلاؤ ہے، اللہ کی مرضی ہے. اور مرحوم بہت اچھے انسان تھے، لیکن اب آپ کو ان کے بغیر ہی زندگی گزارنی ہے. اور جب کسی کے گھر میں کوئی مرگ ہوتی ہے تو ایک ہی دن میں 100-150 لوگ آتے ہیں جو گلے لگا کے بڑے پیار سے، محبت سے یہ فکرے کہتے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں، بس اللہ کا نظام یہی ہے، اللہ کی مرضی یہی ہے، اور آپ اپنی زندگی کو نارمل رکھیں. کوئی رشتہ دار کھانا لے کے جاتے ہیں سب کے لیے، تو پھر لوگ جلدی کھانا شروع کر دیتے ہیں، پھر 2-3 دن کے بعد فل ہوتے ہیں، اور اس کے بعد لوگ اپنا کاروبار بھی شروع کر دیتے ہیں. اور 40 دن تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، لوگ آ کے تعزیت کرتے رہتے ہیں، یعنی اذیت کم کرتے رہتے ہیں، کیونکہ اس چیز کو کھل کے سب کے ساتھ ڈسکس کرنا ممکن ہے.
لیکن نشے کی بیماری میں شیم بہت ہے، اور اگر کسی کی فیملی میں کوئی لوڈ ون ہو جو نشے کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دیتے، وہ اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے، لہٰذا کوئی ان کے ساتھ تعزیت کرنے نہیں آتا، اس چیز پہ کوئی ان کی اذیت کم کرنے کے لیے نہیں آتا، کیونکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ ایک اذیت میں مبتلا ہیں۔ تو اکیلے اذیت برداشت کرنا، اور خود مریض بھی اذیت برداشت کر رہا ہوتا ہے، تو جب فیملی اور مریض اکٹھے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کی اذیت کم کرنے کی بجائے ایک دوسرے کی اذیت کو بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ تو علاج کے اندر ایک پہلو مریض اور اہل خانہ یہ بھی سیکھتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کی اذیت کو کیسے کم کریں، اور وہ معاشرے میں جو ویل میننگ لوگ ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، ان کے ساتھ شیئرنگ کیسے کریں کہ لوگ ان کی اذیت کم کرنے میں مدد دیں۔ تو اس میں لازم ہے کہ اپنی اذیت کو ختم کرنا، مریض کے لیے بھی اور اہل خانہ کے لیے بھی، اور اس کے بعد ایک اگلی منزل پہ جانا کہ اپنی زندگی کو نارملائز کرنا، اپنے روزگار پہ جانا۔ فیملی ممبرز کے لیے بھی بہت لازم ہے کہ وہ لوگوں کی خوشی غمی میں شریک ہوں، وہ روزگار پہ جائیں اور اپنی ذہنی صحت اور جسمانی صحت کا خیال رکھیں، اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں، اور یہ سمجھ لیں کہ دنیا میں نشے کی بیماری اب ایک نئی حقیقت ہے جس کا سامنا کسی کو بھی ہو سکتا ہے، اور اس بیماری کے علاج کو یقینی بناتے ہوئے اپنی زندگی کو زیادہ سے زیادہ نارمل رکھیں، اور پھر اس بیماری سے نکلنے کی جو مہم جو ہے اس کو انجوائے کرنا سیکھیں۔ یہ کوئی ایسی ناممکن بات نہیں ہے، آپ کا مائنڈ سیٹ ہے وہ جیسے بھی آپ ریفریز کر لیں تو آپ کا مائنڈ اس طریقے سے آپ کی مدد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے اگر آپ لوگوں سے شیئرنگ کرتے ہیں اور ایسے لوگوں سے ملتے ہیں جن کو اسی مسئلے کا سامنا ہے، تو لوگوں کو بڑا ایک دوسرے سے دلاسا ملتا ہے، ایک دوسرے سے مدد ملتی ہے، ایک یہ نئی رشتہ داری بن جاتی ہے، یہ ایک نیا کلچر بن جاتا ہے۔ تو اگر وہ اپنے پرانے رشتہ داروں سے اپنے اس مسئلے کو شیئر نہ بھی کر سکیں تو اپنے ان نئے رشتہ داروں سے وہ اپنے اس مسئلے کو بہت اچھی طرح جب شیئر کرتے ہیں تو ان کو بہت آسانی محسوس ہوتی ہے۔ وہ نہ صرف اپنے مریض کی ترقی کو انجوائے کرتے ہیں بلکہ دوسرے نئے رشتہ داروں کے جو مریض ہوتے ہیں جو کہ ٹریٹمنٹ سینٹر میں ان کے رشتہ دار بنتے ہیں، کیونکہ کمبائنڈ فیملی سیشن میں لوگ ایک دوسرے سے تعارف حاصل کرتے ہیں، پھر تعلق داری پیدا کرتے ہیں، تو پھر ایک دوسرے کی کامیابیوں کو انجوائے کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی مشکلات میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ تو آپ یوں سمجھیں کہ وہ جو شمائلہ نے بات کی کہ کوئی 2 قدم آگے اور 1 قدم پیچھے کا یہ سلسلہ ہوتا ہے، جس سے کہ عام طور پر جب 2 قدم آگے ہوتے ہیں تو فیملی بہت خوش ہو جاتی ہے، اور جب 1 قدم پیچھے ہوتا ہے تو فیملی بہت اداس ناراض ہو جاتی ہے اور بہت تکلیف محسوس کرتی ہے، انہیں لگتا ہے کہ یہ تو پھر پیچھے کی طرف جا رہا ہے۔ حالانکہ جو اصل موٹیو ہے 1 قدم پیچھے جانے کا وہ قدرت کا یہ نظر آتا ہے کہ اس کے بعد ہم نے مریض کے اندر ایک نئی جدوجہد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جب بھی 1 قدم پیچھے جائے گا تو اس کے بعد ہی وہ 2 قدم آگے جائے گا، اور جب 2 قدم آگے جائے گا تو ہمیں مینٹلی تیار رہنا چاہیے کہ اب وہ 1 قدم پیچھے بھی جائے گا، اور اس کو گریسفلی ایکسیپٹ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور یہ جو اذیت ہے اپنی، جو کہ نشے کی بیماری میں 5-7 سال جب گزرے ہوتے ہیں تب کہیں جا کے علاج کی نوبت آتی ہے، تو اس اذیت کو کم کرنا بہت امپورٹنٹ ہے، اور اذیت کو کم کرتے کرتے 0 پہ لے کے آنا، اور اس کے بعد اس میں یعنی مزہ پیدا کرنا۔ جو کاؤنسلنگ کا بنیادی کام ہے وہ یہی ہے کہ اہل خانہ میں جو ذہنی تکلیف پائی جاتی ہے اس کا تدارک کیا جائے، اور انہیں اس ایڈونچر میں مزہ لینا سکھایا جائے، جو کہ بڑا عجیب بات لگ رہی ہے جب اس وقت میں کر رہا ہوں، لیکن آپ یقیناً اچھی طرح جانتے ہیں چونکہ آپ روزمرہ یہی کام کرتے ہیں کہ ہمارے فیملی کاؤنسلنگ سیشن میں روزانہ کوئی 125 لوگ آتے ہیں، جن میں سے کوئی 70% وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے مریض اب نشہ چھوڑ کے آگے کی منزلیں یا سوبرائٹی کی منزلیں طے کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ اپنے مریضوں کے ہمراہ فالو اپ ٹریٹمنٹ میں شامل ہوتے ہیں، اور فیملی کاؤنسلنگ سیشن میں جب شرکت کرتے ہیں تو وہ اپنے آپ پر ہنسنے کی صلاحیت
حاصل کر لیتے ہیں. وہ ذرا ذرا سی بات پہ چڑچڑاپن نہیں ظاہر کرتے, بلکہ وہ اپنی غلطیوں کو, اپنی تکلیفوں کو انجوائے کرنا سیکھ لیتے ہیں. اور اس میں کوئی 30% ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے مریض ابھی زیر علاج ہوتے ہیں, انڈور ہوتے ہیں, تو ان کے فیملی ممبر بھی آ کے ایک چھوٹے سے آڈیٹوریم میں کوئی 125-150 لوگوں کی جس میں گنجائش ہے, وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے تو اپنے تجربات شیئر کرتے ہیں, اپنی کامیابیاں شیئر کرتے ہیں, اور اپنی مشکلات کے حل کے لیے بھی ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں, اور پروفیشنل اپنی موجودگی سے اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ ہر روز انہیں نئے سولوشنز ملیں اور نئی انہیں امید ملے, اور وہ خوشحالی کی منزلیں اس طرح طے کرتے رہیں. شکریہ ڈاکٹر صداقت آپ کا. آپ نے لندن سے ہمیں جوائن کیا اور بڑی سیر حاصل گفتگو کی کہ کس طرح سے نشے کا مریض جب انڈور علاج سے بحالی کے بعد باہر چلا جاتا ہے, آؤٹ ڈور علاج میں چلا جاتا ہے یا فالو اپ علاج میں چلا جاتا ہے, تو اس کی فیملی اور پیشنٹ کو کیا احتیاطی تدابیر اپنانی چاہیے, کیا پٹ فالز ہو سکتی ہیں. میں یہاں پہ جو لاہور ولنگ ویز میں شرکاء ہیں ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں اس سیر حاصل گفتگو میں شرکت کرنے کے لیے. انشاءاللہ ہم پھر جو ہے حاضر ہوں گے اسی پروگرام کے ساتھ ولنگ ویز کے فورم سے. کل ڈاکٹر صداقت آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. وہ جو آپ سٹیک ہولڈر سیشن کی بات کر رہے تھے, سیٹرڈے کو کل یہاں پہ لاہور میں 71 جیل روڈ لاہور میں جو سٹیک ہولڈر سیشن فار ریکورنگ ایڈکٹس, دیئر فیملیز, انڈور پیشنٹس, وہ جو سب ایک کٹ ہوگا, ایک جو بیٹھک لگے گی, اس میں آپ کو لندن سے ہم مدعو دوبارہ کریں گے ٹمارو ایٹ 3:42. آج کے اس یو آسک فار اٹ سے ہم اجازت چاہتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اینڈ ڈاکٹر صداقت once again have a happy stay in London. Till next time. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں یو کے سے لیا اپنے پروگرام میں. اور میں ایک دفعہ پھر سب کی یہ جو کوششیں ہیں جس سے کہ ہم اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ فاصلے سمٹ آئیں اور کام آگے بڑھتا رہے, تو اس میں ارسلان اور کامران اور جو دیگر ٹیم ہے اور پروفیشنلز ہیں, یہ ان کی جو شبانہ روز محنت ہے جس کی بدولت ہم فاصلوں پہ بھی اپنے کام کاج کو اسی طرح کرتے رہتے ہیں جس طرح کہ ہم وہاں موجود ہوتے ہوئے کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹیکنالوجی کا بھی ایک بہت بڑا احسان ہے, اور ہمیں سائنسدانوں کے حوالے سے بھی تشکر کے جذبات رکھنے چاہیے جنہوں نے ہماری زندگی میں بے پناہ آسانیاں پیدا کی ہیں, کیونکہ گریٹیٹیوڈ کے بغیر ہم اپنی زندگی کا صحیح لطف کبھی بھی نہیں اٹھا سکتے. تھینک یو ویری مچ. آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. چلا جی, اور اس کے ساتھ ہی ہمیں بھی اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.